السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ انفارمیشن کو شیئر کرنے لگا ہوں، تو چلو سمجھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی آیت ہے 84 نمبر کی، اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کے قبر پر جا کر کبھی کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہیں اور مرے بھی نافرمان ہیں۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ اچھا، باللہ و رسول۔ آپ پوچھے کون سے کافر کون ہے؟ یہ کیا آپ کا سوال؟ یہ کون ہے جن کی قبر کھدائی جا رہی ہے اور ان کو اب کچھ نماز نہیں پڑھانا ہے؟ کون سے کافر ہے جن کی نماز ہو رہی ہے؟ نہیں، نماز جنازہ تو اپنی جگہ ہو رہی ہے، نماز جنازہ تو قائم ہے۔ اب اللہ منع کر رہا ہے کہ اگر کوئی کافر مر جائے، کافر کفر جو کرتا ہے وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پہ نماز نہ پڑھو، اس کے لیے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو، یہی بات ہے نا؟ ہاں، تو ہم کس کو کافر سمجھیں گے؟ آپ اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان۔ الحمدللہ مسلمان ہیں جی؟ جی، آپ نے قرآن مجید سے کوئی ایک آیت ایسی بتائی جس پہ آپ کا ایمان اور عمل ہے؟ بس ختم ہو گئی۔ ایمان عمل ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ نہ، ایک آیت کوٹ کریں عربی میں، اس کا ترجمہ کریں اور عمل بتا دیں۔ ایک آیت جو نہیں بتا سکتے آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کسی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں بھائی جان، الحمدللہ رب العالمین یہ آیت جس پہ آپ نے اپنی زندگی چینج کی، یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، نہیں، آپ نے کون سی آیت پڑھی اور اپنی زندگی چینج کی وہ بتائیں۔ آیت پڑھ کر سوچتے رہیے، اور جب تک جواب نہ ملے تو سمجھیے اپنی خبریں مت کھڑا کریے گا۔ اصل میں ہم لوگ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں بھائی جان، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی۔ میں نے، آپ یقین کریں، یو آر ناٹ دا فرسٹ، یہ جملہ میں نے 34 سال کی عمر سے لے کے آج 65 سال کا ہو گیا ہوں، لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، بھائی آپ ایک آیت بتائیے جس پہ عمل کر کے آپ نے زندگی چینج کی۔ نہیں بتا سکتے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے انہوں نے ترجمے سے، آپ نہیں پڑھا ہوگا؟ نہیں بتا، بے شک۔ بتائیں آپ جو آپ کو فکر لگی کہ میں اس کی خبر پہ نہیں کروں، اور یقین کریں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، میں اس کی خبر پہ نہیں جاؤں گا، اور خاندانوں میں توڑ دیا انہوں نے، رشتے توڑ دیے، اور یہ کہہ کے یہ مطلب ویسے کافر میں ان کی خبر پہ جا کے نہیں کروں گا نماز، اور خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور مساجد بھی نہیں جا رہے کہ یہ فلانے امام کی مسجد ہے، یہ فلانی اس کی مسجد ہے، اس کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور پتہ کچھ ہے نہیں۔ یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ایک دوسرے میں دشمنیاں کرائی ہیں، یہ فرقہ فلانا ہے، یہ فرقہ فلانا ہے، اس میں لڑ رہے ہیں آپ۔ تو جب بھی میں نے آپ سے سوال کر لیا ذرا ایک آیت تو بتائیے، تو معذرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اپنی فکر کریں، نفس نفسی۔ اگر میں یہ فکر مند ہو جاؤں کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اب وہاں پر یہ فکر ہے کہ اس کی کون، یہ پتہ نہیں کافر مر گیا میں جاؤں نہیں جا، تو یہ سمجھیے کہ میں اپنا بتا رہا ہوں، میرے جو رشتہ دار ہیں، جو میرے جاننے والے ہیں، جو سو نام کے مسلمان جسے آپ کہہ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور جناب کیا وہ حلوے مانڈے بھی چل رہے ہیں، تو اب چلا جاتا ہوں میں تو ان پہ، اس لیے چلا جاتا ہوں بھائی جان، مجھے اپنی فکر ہے۔ اب اگر کوئی، اب میں بتا رہا ہوں، اب مجھ سے کوئی ٹکرایا، جیسے میں محمد شیخ، مجھے 30 سال ہو گئے، 25 سال، اب ایک صاحب ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں، مولوی حضرات، اور یقین کریں اگر مجھے میرے خلاف بولے چلے جا رہے ہیں بیکار میں، بے مقصد وہ باتیں جو میں نے بولی نہیں ہیں، اور آپ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ مر جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا نماز پڑھا، کیونکہ وہ اپوزیشن کر رہا ہے میرے، اور وہ بغیر اس کے لیے کر رہے ہیں، بغیر مجھ سے ملے، بغیر جانے ہوئے، بغیر بات کے، جھوٹ بول کر، تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ مگر جو بیچارے ایسے ہیں، معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، جو مجھ سے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے، صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے، ان کو اللہ کہہ بھی رہا ہے قرآن کے اندر، چوتھی سورت میں، میں آج بتاتا ہوں آپ کے، جس میں لکھا ہوا ہے جو لوگ مرد کمزور، وہ کمزور مرد، وہ کمزور عورتیں اور وہ کمزور بچے جن کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی، اللہ ہو سکتا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گا، ان کو صحیح طرح ان کو میسج نہیں پہنچا تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے جو جگادری جو
قوم حدیث کہہ لو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائے چلے جا رہا ہے، پوری زندگی ایسی بتایا جا رہا ہے اسلام کے نام پہ، اللہ اور اس کے رسول پہ نام پہ، جو کہ حق نہیں ہے، جو حق نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، وہ بتائے چلے جا رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ لوگ مانیں اس کو، اور میرے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں مینیپولیٹ کر کے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہا کہ اگر فرض کی میں کہوں میں اللہ ہوں تو آپ لوگ مانیں گے؟ تو کورٹ کا عادت ہے، کہہ رہا ہے شیخ کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں۔ اس طرح مس ریپرزینٹ کرنا کسی آدمی کو، یہ آدمی وہ لوگ ہیں جو دشمن ہیں اسلام کے اور میرے، ان کی میں نماز جناب پہ نہیں جاؤں گا، جو کہ کہنے کو بہت بڑے عالم بنے ہوئے، مولوی بنے ہوئے۔ مجھے کہا دیا تھا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا بتائیے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہاں بتائیے کیا بات یاد آئی تھا آپ کو؟ آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی بتائیے، تو اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ سچ بول رہے ہیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ کی سوا میں کسی سے نہیں مانگتا۔ نہیں مانگتے آپ؟ آپ بلیو کیجیے۔ جی میں کسی سے نہیں مانگتا۔ کس کو نہیں مانگتے؟ صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ سے کیا مانگا آپ نے؟ جی کسی سے نہیں مانگتا۔ ارے اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ سے دیا کیا؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ہدایت دی، ہدایت۔ تو آیت بتاؤ کون سی ہدایت والی؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دو کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو ملت ابراہیم حنیفہ قائم ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دو آیتیں پڑھ دی، صراط مستقیم۔ آپ کا قبلہ چینج ہوا؟ بیت المقدس آپ کا پہلا قبلہ ہے؟ ہدایت مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگا بھائی جان، یہ اپنے کو دھوکہ مت دو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو دو آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا، بیوقوف احمق لوگ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ کہو قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جلوس ہم سے میرا دماغ ہٹ گیا، اللہ کا انہ لبیت وعدی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وعدی تمام انسان کے بلائے، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جان والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ جلوس کو پہلا قبلہ مان رہے ہو۔ ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم جو ہے بھائی جان مانگنا، آپ اپنے آپ کو، ابھی آپ نے میرے لیکچر دیکھے ہوئے یا آپ مجھے جانتے ہیں کیا؟ جی آپ کا ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، میں ہر ویڈیو سنتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ہر ویڈیو دیکھتا ہوں۔ ہر ویڈیو میں آپ کے اندر کیا گیا یہ پوچھا؟ ویڈیو دیکھ تو بہت ہے، کوئی پکچر تھوڑی ہے کہ پکچر دیکھ لی۔ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب سچ بولے آپ، یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا یہ سچ ہے۔ اب تک کوئی ہدایت نہیں ملی آپ کو؟ کوشش کر رہا ہوں میں، بس یہی کہتے رہیں گے زندگی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو کوشش کرنا ہے نا یہی سمجھو اپنے آپ کو، مطلب آپ نے اگر کوئی چیز پتہ چل جاتی لیکچر سے تو آپ ضرور کوٹ کرتے اس وقت، جو نہیں کر سکے آپ۔ اگر آپ نے میرے لیکچر دیکھے ہوتے تو میں لیکچر سے کوٹ کیے دو آئے تھے اس وقت، یہ نہیں کہ میں کوئی اور کوئی باہر سے لیا کہ احمق لوگ کہیں گے اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ جس قبلے پہ میں تھا بیت المقدس سمجھ رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا کہ میرے ڈائریکشن آف ایمز تھے کہ میں لکھ پتی بن جاؤں، بزنس مین، پتہ نہیں کیا کہ ایک آدمی کی خواہش نفس بہت چاہ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی زندگی سے مر جاؤں گا میں، یہ سب نہیں رہ جائے گا، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے جب میرا قبلہ چینج کیا، جس سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، لوگوں کہہ رہے ہیں احمق محمد شیخ کیا ہو گیا بھائی، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ کہتا ہے سیقول السفہاء من الناس، یہ احمق لوگوں میں سے کہیں گے ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں کیا ہو گیا اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو اللہ کہتا ہے مشرق مغرب سارا اللہ کا ہے، یہدی وہی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے آپ کا قبلہ چینج ہونا چاہیے، جو پہلے قبلے پہ تھے اس سے آپ کا ہٹ جانا چاہیے، تب آپ ہدایت پہ آ رہے ہیں آپ۔ پھر اللہ کہتا ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ ہے دین ابراہیم، ملت ابراہیم، تو کہتا ہے قل، کہو ان سے اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت مل گئی، ربی میرے رب سے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ،
وما کان من المشرکین، یہ آگے مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ ہدایت آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم کرنا ہے جو قائم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کوئی 7 آسمان گئے تھے، ابراہیم صاحب امام نہیں تھے، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے نا آپ کا ایمان؟ بتائیے. اوپر گئے آسمان پہ، آسمان سے آئیے، سارا ایمان چل رہا ہے. ہدایت کہاں ہے؟ اور بتاؤں ہدایت کے کوشش بس ہے. شکریہ. کیا کوشش کریں جا کے آپ. جواب مل گیا نا آپ کو بھائی جان. پہلے اپنی فکر کریں، آپ دوسروں کی فکر نہیں کریں. آپ اپنی ہدایت کے لیے آئے دنیا میں. یہ یاد رکھیں، جب تک آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے آپ ہدایت نہیں لیں گے، اور جب اپنی طرف دیکھیں گے، اپنے نفس پہ دیکھیں تو ہدایت مل جائے گی. جب تک وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ فلانا ہے، یہ تو ہماری زندگی ہمیشہ ہی ہو گیا. جب 2 آدمی بیٹھتے ہیں، تیسرے آدمی برائی کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں بھائی آپ اپنی فکر کریں. میں آپ کو آپ کی طرف متوجہ اس لیے ہوں کہ آپ میرے پاس سوال کر رہے ہیں، تو میں آپ کو چاہے کس لہجے بات کو، اس لہجے کو مت دیکھیے گا. دیکھیے بات کیا کہی جا رہی ہے، کان ادھر لگائیں. ورنہ اس لہجے شیطان کہے گا یار شیخ صاحب تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں تلوار نہیں گردن کاٹ رہے ہیں. اوکے بشیر صاحب السلام علیکم. اللہ. چلو السلام علیکم.